یہ جو ہائپو کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں، لائک دے فیل لیزینس، ان کا سر چکر آنا، ان کو جیسے اپوزٹ سمٹمز ہم نے کہا. تو ایسے پیشنٹس کو پھر کانشیسلی اپنی جو لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں رادر دین کہ وہ سو رہے ہیں جا کر ادھر ادھر گر پڑ رہے ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بالکل سلو ہو گئے ہیں موڈ، تو ان کو کیا کرنا چاہیے ادر دین میڈیسنز ادر دین ٹریٹمنٹ؟ جیسے آپ نے کہا تھائراکسن ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے نا، اس کے علاوہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہائپو تھائرائڈ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، یہ ان کو لائف سٹائل بھی اپنا ایکٹیو دوبارہ اپنانا پڑتا ہے جب ٹریٹمنٹ لے لیں، اس لیے کہ یہ اوور ویٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ آئی جو پیشنٹ ویٹ گین کر رہا ہے سمجھے کہ وہ ہائپو تھائرائڈ کا پیشنٹ ہو سکتا ہے اگر تھائرائڈ کی ٹربل اس کو ہے تو. ہائپر نہیں ہے، ہائپو ہے وہ. اور یہ پیشنٹ وہ ہے جو اب ٹریٹمنٹ جب لے گا تو ویٹ اس کی وجہ سے جو گین ہو رہا تھا وہ تو رک جائے گا. اچھا، ان کا ویٹ گین ہوتا ہے کھانا پینا نارمل کے باوجود. اچھا، یعنی نارمل کھانا پینا لے رہے ہیں لیکن ویٹ ان کا گین ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. جب وہ ٹریٹمنٹ لینا شروع کرتے ہیں تو جو تھائرائڈ کی پورشن کا پارٹ ہے وہ ویٹ گین ہونا بند ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب ان کا جو ویٹ اس کے بعد گین ہو رہا ہوتا ہے وہ پھر ان کی اپنی کیلریز کے امبیلنس سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، پھر ان کو ڈائٹ پھر ان مینیج کو کرنی ایکٹیو پڑتی لائف سٹائل اپنا اپنانا چاہیے. 30 منٹ واک کریں، اپنی وہ سٹریس مینجمنٹ کریں، اپنی ڈائٹ مینجمنٹ کریں اور اپنا ویٹ کم کریں. ٹھیک ہے. ہر چیز کو تھائراکسن کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. یعنی جب آپ کا ٹی ایس ایچ نارمل رینج میں آ گیا 2.5 سے کم، اس کا مطلب ہے اب جو آپ کی علامات ہیں وہ تھائرائڈ کی وجہ سے نہیں ہیں. اب آپ کو باقی ڈیزیزز بھی دیکھنی چاہیے، ان کے لیے بھی کنسلٹ کرنا چاہیے، اور اگر آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے تو اپنی کیلریز کو بیلنس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آج کا ٹاپک ہم نے بات چیت کی ہائپو تھائرائڈ کے اوپر. ٹیک ہوم میسج کوئی پیشنٹس کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے آپ دیں گے ٹریٹمنٹ سے، یا ہمارے آج کے ٹاپک ٹیک ہوم میسج میرا یہ ہے کہ جن پیشنٹس کو پرماننٹ ہائپوتھائرائڈزم ڈائگنوز ہو گیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو لائف لانگ ٹریٹمنٹ لینی ہے، تو وہ جس طرح لوگ درمیان میں انسولین چھوڑ دیتے ہیں اس طرح یہ تھائراکسن مت چھوڑیں. تھائراکسن چھوڑنے سے بھی جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ انسولین چھوڑ دیتے ہیں تو انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹکس انسولین چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو کوما ہو جاتا ہے. ڈائبیٹک کوما کہتے ہیں، ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس کہتے ہیں. اسی طرح جو پیشنٹ ہائپوتھائرائڈزم کے شکار ہیں یا وہ تھائراکسن چھوڑ دیتے ہیں لمبے عرصے کے لیے تو ان کو بھی ایک کوماٹوز کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، وہ نیم بے ہوش ہو سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مکس ایڈیما کوما. تو یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو. اور پھر ان کو ایک سائیکوسس ڈیولپ ہو سکتی ہے اور وہ مینٹل ڈسٹربنسز ڈیولپ ہو سکتی ہیں، ہوش خراب ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی میڈیسن چھوڑ دیتے ہیں تو. اور ٹریٹمنٹ لائف لانگ ہے، یوزلی لائف لانگ ہے، اور آپ نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے بیسڈ آن ٹی ایس. کرونک ہے یہ آپ کہنا ہے؟ کرونک. اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اس کا بہت اچھا مطلب کوئی ڈائٹری پریکاشن نہیں ہے، کوئی اور ایشوز نہیں ہے، تو اس کو ہم ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں بائی دا یوز آف میڈیسن.